أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عربنا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون۔ سورہ منافقون مدنیہ ہے، اس میں صرف 11 آیتیں ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع ہے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب کہ منافق آئیں آپ کے پاس تو کہیں گے بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں سے اس کے خلاف جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی دل میں کچھ رکھ کر زبان سے کچھ کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے، یعنی جانتا ہے کہ بے شک منافقین اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا سب؟ لکاذبون فیما اضمروہ، اس بارے میں جس کو وہ چھپا رہے ہیں، جس کو وہ چھپا رہے ہیں، اور یہ وہ مخالفت ہے اس کی جس کو وہ کہہ رہے ہیں، یعنی اس بارے میں جھوٹے ہیں۔ سمجھ آ گیا نا؟ آپ کے رسول ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کا جو دعویٰ ہے وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، یہ مطلب ہے۔ اتخذوا ایمانہم، انہوں نے بنا لیا ہے اپنی قسموں کو ڈھال، یعنی سترہ، سترہ ہے وہ بچاؤ، اپنے مالوں سے اور اپنے خونوں سے، یعنی ان قسموں کے ذریعے ان کے مالوں اور ان کے خونوں سے بچاؤ چاہتے ہیں۔ فصدوا بها عن سبیل اللہ، تو وہ لوگ رک گئے ہیں ان قسموں کے ذریعے اللہ کے راستے سے، یعنی کہ اس میں جہاد کرنے سے۔ انہم ساء ما كانوا يعملون، بے شک وہ برے ہیں، برا ہے وہ جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ ذالکا، وہ یعنی ان کے عمل کی جو برائی ہے اس وجہ سے کہ وہ ایمان لائے زبان سے، پھر کفر کیا قلب سے۔ آمنوا ثم کفروا، زبان سے ایمان لائے، دل سے کافر رہے، یعنی استمروا علی کفرہم به، یعنی وہ اپنے کفر پر باقی رہ گئے اس کے ساتھ، یعنی دل کے ساتھ۔ فطبع علی قلوبہم، تو مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر کفر کی، فہم لا یفقہون الایمان، پھر وہ ایمان کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پسند آتے ہیں ان کے جسم، کیوں؟ ان کے خوبصورتی کی وجہ سے، اچھے موٹے تازے اونچے پورے زبردست ہیں۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر وہ کچھ بات کہیں تو آپ ان کی باتوں کو سنتے بھی ہیں، کیونکہ ان کی فصاحت کی وجہ سے۔ گویا کہ من عزم اجسامہم فی ترک التفہم خشب، ان کے بڑے جسموں کی وجہ سے تفہم کے چھوڑنے میں ایسے ہیں گویا کہ وہ لکڑیاں ہیں۔ خشب خشبہ کی جمع ہے نا، ثمرہ کی جمع سمر، اور سمر دو بھی آتی، لکڑیاں ہیں جو ٹکائی ہوئی ہیں، جو اور ان لکڑیوں کی کیا ہے اہمیت؟ کچھ بھی ان میں سمجھ کی صلاحیت نہیں رہتی، جیسے ہی نو کہا ہے یحسبون کل صیحۃ، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ ہر آواز کو تصاح، جو لگائی جاتی ہے، جیسا کہ جو ہے لشکر میں آواز لگانا اور گمشدہ چیز کا اعلان کرنا، انشاء الضالۃ یعنی گمشدہ چیز کا اعلان کرنا، اس کو کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ؟ انہی پر سمجھتے ہیں، یعنی ہر آواز کو اپنے خلاف سمجھ جاتے ہیں۔ ذرا بھی کوئی آواز آ رہی تو پتہ نہیں ہمارے بارے میں کوئی آیت نازل ہوگی اور ہم کو پکڑا جائے گا، ایسے لما فی قلوبہم من الرعب، یعنی اس وجہ سے جو ان کے دلوں میں رعب ہے کہ ان کے بارے میں اترے گی وہ چیز جو ان کے خونوں کو مباح کر دے گی، یبیح، ان کے خون کیا کرے گی؟ مباح کر دے گی، سمجھ گئے نا؟ وہ لوگ دشمن ہیں، فاحذرہم، تو ان سے کیا کرو تم؟ بچو۔ فإنہم یفشون السر للکفار، اس لیے کہ وہ تمہارے راز کو کافروں کے لیے فاش کرتے ہیں، یعنی کافروں کے سامنے تمہارے رازوں کو جو ہے کھول دیتے ہیں۔ راز فاش کرنا بولتے ہیں، اللہ کی ان پر مار، ابھی ترجمہ کیا ہے؟ پر مار۔ انا یفکون، کہاں وہ پلٹ رہے ہیں، اوفی کا مجھولی استعمال ہوتا ہے، تو کیف یصرفون عن الایمان، یعنی کیسے وہ پھر رہے ہیں ایمان سے بعد قیام البرہان، دلیل کے قائم ہونے کے بعد۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا، آؤ، معتذرین، عذر پیش کرتے ہوئے، کہاں پر آؤ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یستغفر لکم، تو تمہارے لیے مغفرت طلب کریں گے اللہ کے رسول، لووا رؤوسہم، وہ پلٹ دیتے ہیں، تشدید کے ساتھ بھی ہے اور تخفیف کے ساتھ بھی ہے، لووا، وہ پلٹ دیتے ہیں اپنے سروں کو، عطف جو ہے وہی موڑ دیتے ہیں اپنے سروں کو، ورأیتہم یصدون،
اور تم ان کو دیکھو گے کہ وہ اعراض کر رہے ہیں، یعرضون عن ذلک، اس سے اعراض کر رہے ہیں یعنی آنے سے، وہ مستکبرون، اور وہ بڑے تکبر کرتے ہیں. سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، برابر ہے ان پر کہ آپ اس کا استغفار کریں. استغفرتا ہے وہ حمزہ استفہام کی وجہ سے حمزہ وصل کی ضرورت نہیں رہی تو استغفرتا ہو گیا. ام استغنا بحمزہ الاستفہام عن حمزہ الوصل، حمزہ استفہام سے حمزہ وصل سے استغنا ہو گیا ہے، استغنیا بن گیا. ام لم تستغفر لهم، یا آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں، لن یغفر اللہ لهم، ہرگز اللہ تعالیٰ ان کو بخش نہیں دے گا. بے شک اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں کرتا. وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اپنے دوستوں سے، انصار میں سے، یعنی ان کے جو دوست ہیں نا انصاری صحابہ، ان سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لا تنفقوا، مت خرچ کرو ان لوگوں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، یعنی مہاجرین کو کچھ بھی مت دو، ایسا بولتے ہیں یہاں تک کہ وہ چلے جائیں. انفاق دبا چلے جانا، یتفرقوا عنہ، یہاں تک کہ وہ جدا ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. وللہ خزائن السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کے خزانے. کیا مطلب ہے؟ اللہ اور رسول کے خزانے، آسمان و زمین کے خزانے اللہ اور رسول کے پاس ہیں، بالرزق اللہ ہی کے پاس ہے، یعنی رزق کے خزانے، وہی رازق ہے مہاجرین وغیرہ کو دینے والا. ولکن المنافقین لا یفقهون، لیکن جو منافق لوگ ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں لئن رجعنا، اس آیت کا شان نزول یہ غزوہ بنی المصطلق کے پاس گئے تھے. غزوہ بنی المصطلق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقین بھی تھے. وہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا تھا کہ انصار اور مہاجر میں کسی وجہ سے تھوڑی سی ناچاکی ہوئی تھی، انبن ہوئی تھی، اور نوجوان میں ہو جاتی ہے. مگر وہ سو اتفاق یہ ہو گیا کہ کسی نے جو ہے یا معاشر المہاجرین کی آواز لگا دی، یا معاشر انصار بول دیا، انصار پکارے. اب جیسے یہاں پر بھی کبھی کبھار ہوتا نا، بھائی اے حیدرآبادیوں کیا کر رہے ہو، تو انہیں اگر بنگالی رہا، اے بنگالی تم لوگ کیا کر رہے ہو، اس طرح کی جو ہے ایک دوسرے کو آواز لگا دی، یہاں تک کہ جو ہے تھوڑا سا تنازع کے بڑھنے کے آثار پیدا ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بلا کر نصیحت فرمائی، معاملہ رفع دفع ہو گیا. لیکن اس موقع پر ایک منافق تھا بہت بڑا، اس نے کہہ دیا کہ دیکھو یہاں پر کیسا ہو گیا، ہم جب مدینہ جائیں گے نا تو عزت والا آدمی ذلت والے کو باہر نکال دے گا. عزت والا بول کے اپنے آپ کو مراد ہے، ذلت والے بول کے مراد ہے مہاجرین کو. دیکھو کیا ہو، اگر ہم لوٹیں گے یعنی غزوہ بنی المصطلق سے مدینہ کی طرف تو ضرور نکال دے گا عزت والا. اس سے وہ مراد لے رہا تھا اپنے آپ کو، مراد لے رہے تھے وہاں سے ذلت والے کو، اور اس سے مراد لے رہے تھے مومنین کو. اللہ فرماتا ہے اللہ ہی کے لیے عزت ہے، غلبہ ہے، اور اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے، لیکن منافقین اس بات کو جانتے نہیں. آگے میں آخر میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم، اے ایمان والو تم کو مشغلے میں نہ ڈالے تمہارے مال اور نہ تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے. یعنی تم لوگ اگر اللہ کے ذکر میں لگے رہو گے تو نمازوں سے تم نمازوں میں مشغول ہوگے تو تمہارے مال و اولاد جو ہے تمہیں فتنے میں نہیں ڈال سکتی. مال و اولاد کی فکر میں پڑھ کر تم نمازوں سے غافل نہ ہو جائیں. اللہ کے ذکر سے نہیں، 5 نمازوں سے. اور جو آدمی یہ کام کرتا ہے وہی خسارے والا ہے، یعنی مال و اولاد کی فکر میں پڑھ کر وہی نقصان اٹھانے والا، اپنا نقصان اٹھانا. وانفقوا، اور خرچ کرو زکوٰۃ میں، اس میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے، اس سے پہلے کہ آئے تمہارے پاس موت. فیقول ربی، تو وہ کہے اے میرے رب. لولا کے 2 ترجمے ہو سکتے ہیں. ایک تو لولا کے معنی اللہ ہے، یعنی کیوں نہیں آپ اللہ نے مجھے مؤخر کیا ایک وقت تک، یہ بھی ہو سکتا ہے. یا لو تمنی کے لیے اس وقت لا زائدہ ہوتا ہے، اے پروردگار اگر آپ مجھے تھوڑی سی مہلت دیں ایسا. تو لولا کے معنی اللہ کے ہو سکتے ہیں، یا لا زائدہ ہے، لو تمنی کے لیے اگر آپ مجھے مؤخر کرتے ایک قریب وقت تک تو میں صدقہ کر دیتا. یہ تا کا ادغام ہے اصل میں صاد میں. اتصدق بالزکاۃ، سمجھ آئے گا نا، اتصدق اتصدق کے معنی، تو میں صدقہ کرتا زکوٰۃ کا اور میں ہو جاتا نیک لوگوں میں سے. کیا مطلب؟ اس طور پر کہ میں حج کرتا ہوں، نیک لوگوں میں سے ہو جاتا بولے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر بیان فرمائی، ما قصر احد فی الزکاۃ والحج الا سأل الرجاء، جو کوئی کوتاہی نہیں کرتا زکوٰۃ میں اور حج میں مگر یہ کہ وہ موت کے وقت رجعت کا سوال کرتا ہے. یعنی جو آدمی زکوٰۃ اور صدقات میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کے موت کے وقت یاد آتا ہے کہ تھوڑا مجھے مہلت ملی تو میں حج بھی کر لوں گا، زکوٰۃ بھی دے دوں گا. لیکن اس وقت وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اجل ہوا ہے، اور ہرگز اللہ مؤخر نہیں کرتا کسی نفس کو جب اس کا وقت آ جاتا ہے. اور اللہ خبر رکھنے والا ہے ان باتوں کی جو تم کرتے ہو یا وہ کرتے ہیں. تاکہ ساتھ بھی آئیے قرات یا کے ساتھ بھی. سورہ تغابن ہے. تغابن کے معنی کیا ہے؟ ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، ایک دوسرے کو. یہ مکیہ ہے یا مدنیہ ہے، 18 آیتیں بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تسبیح بیان کرتی ہے اللہ ہی کے لیے وہ جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں. یہاں پر بھی وہی 6
تزویج سے مراد پاکی بیان کرتی ہے، لام زائدہ ہے تو لام زائدہ ہے، اور یہاں پر بھی ماں کے ساتھ آیا ہے، من کے ساتھ نہیں آیا ہے، اکثر کو تغلیب کرتے ہوئے۔ اسی کے لیے بادشاہت اور اسی کے لیے تعریف ہے، وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، تم میں سے بعض کافر ہیں من تمیزیہ، اور تم میں سے بعض مومن ہیں اصل خلقت میں، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے اور تم کو لوٹاتا ہے اس پر۔ اصل خلقت میں کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ بعض مومن پیدا ہوں گے، بعض کافر پیدا ہوں گے، اور جو مومن ہونے والا ہے ان کو بھی اللہ جانتا ہے، جو کافر ہونے والا ہے اپنے عمل سے اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ مجبور نہیں کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، اور تمہاری صورت بنائی، تمہاری اچھی صورت بنائی، کیونکہ آدمی سب سے خوبصورت ہے ساری کائنات میں۔ اس جعل شکل الآدمی احسن الاشکال، اس لیے کہ آدمی کو مشکل کیا ہے تمام شکلوں میں سب سے حسین۔ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ اور اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، سب کا لوٹنا ہے۔ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو علانیہ کرتے ہو، اور اللہ جاننے والا ہے سینوں کی باتوں، یعنی جو کچھ اس میں ہے اسرار میں سے اور عقائد میں سے، تمہارے سینوں میں کیا کیا رازیں ہیں یا تم کیا کیا عقیدے رکھتے ہو، وہ سب جانتے۔ کیا تمہارے پاس نہیں آئی اے کفار مکہ نبا، خبر ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے، فذاقوا وبال امرہم، کہ انہوں نے چکا ان کے امر کا انجام، یعنی سزا، ان کے کفر کا انجام دنیا میں بھی کیسے بدر میں کاٹے گئے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں ان کے لیے جو ہے دردناک عذاب ہے، درد دینے والا وہ، یعنی دنیا کا عذاب اس وجہ سے، یہ ہود کی ضمیر شان ہے، اس وجہ سے ہے کہ بِأَنْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ، کہ آئے ان کے پاس ان کے رسول دلائل کے ساتھ، حجتوں کے ساتھ، ایمان پر جو ظاہر کرنے والے ہیں۔ تو انہوں نے کہا آبشر، کیا کوئی انسان، یعنی جن سے انسان، وہ لوگ مراد لیے تھے، اس سے مراد لیا گیا جنس، یہدوننا، کیونکہ بشر بول کر جنس مراد ہے تو یہدونا کی زمین اس کی طرف لائی جا سکتی ہے، یہدونا کی زمین کی طرف لوٹتی، بشر کی طرف، اور بشر سے مراد جنس ہے، جب جنس ہے تو جمع مراد ہو سکتا ہے۔ فکفروا، تو انہوں نے کفر کیا، وتولوا، اور پلٹ گئے ایمان سے، اور اللہ بے نیاز ہے ان کے ایمان سے، مستغفر اللہ بدو، اللہ بے نیاز ہے ان کے ایمان سے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، واللہ غنی، اور اللہ غنی ہے اپنی مخلوق سے، اور قابل تعریف ہے، محمود ہے اپنے افعال میں، تعریف والا ہے اپنے افعال میں۔ کافروں نے دعویٰ کیا کہ ان یہ مخففہ ہے، واسمها محذوف، انہم ہے، بے شک وہ، ان کے معنی میں ہے بے شک وہ لوگ، لن یبعثوا، ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے، کہہ دو بلا، کیوں نہیں، میرے رب کی قسم، بلا کے بعد واو جو ہوتا ہے قسم، ضرور تم اٹھائے جاؤ گے، پھر تم جتلائے جاؤ گے، یعنی تم کو بتلایا جائے گا جو تم عمل کر رہے تھے، اور وہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے، وہ قرآن مجید، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو خبر رکھتا ہے۔ یوما سے پہلے اس کو محذوف جان، یاد کرو اس دن کو جب وہ تم کو جمع کرے گا، جو جمع ہونے کا دن ہے، یعنی قیامت کا دن، ذالک وہ یوم التغابن، تغابن کا دن ہے، دھوکہ دے، یقبل المؤمنون الکافرین بیعقد منازلہم واہلہم فی الجنۃ لو آمنوا، کہ مومن لوگ کافروں کو غبن کر دیں گے کیونکہ ان کی منزلیں لے لیں گے اور ان کے اہل ہوں گے کہاں پر، جنت میں، اگر وہ ایمان لاتے ہوتے۔ کیا مطلب، یعنی یہ ان کو جتلائیں گے، مومن لوگ کیا کریں گے، اگر ایمان لاتے تم بھی اگر ایمان لاتے ہوتے تو یہاں پر تم بھی آتے تھے، جاؤ اب ادھر چلو۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اسے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے، ان سے مٹا دیتا ہے ان کی برائیوں کو اور ان کو داخل کرتا ہے۔ اور ایک قرات میں نون کے ساتھ ہم ان کو داخل کرتے ہیں، دونوں فعل، نکفر ندخل، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ ایسے باغات میں جاری ہوں گی اس کی نیچے نہریں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو، قرآن کو، وہی لوگ آگ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، کیا ہی برا وہ ٹھکانا ہے، بئس المصیر ہی، یعنی وہ آگ۔ ما اصاب من مصیبت، نہیں پہنچتی ہے کوئی مصیبت مگر اللہ کے اذن سے، یعنی اس کے فیصلے سے۔ اور جو آدمی اللہ پر ایمان لاتا ہے اپنے اس قول میں کہ مصیبت اس کے فیصلے سے ہے، جو آدمی اللہ پر ایمان لاتا ہے مطلب اللہ پر اس بات کا بھی یقین کرتا ہے کہ جو بھی فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو ہدایت دیتا ہے، یعنی اس پر صبر کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ کیا ترجمہ کر رہے ہیں، بہتر سمجھ میں آئے گا نا؟ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے مصیبت اسی کی طرف سے سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صبر کی توفیق دیتا ہے، صبر کی ہدایت۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ اگر تم پلٹ جاؤ گے تو سمجھ لو کہ بے شک ہمارے رسول پر ہے کھلا ہوا پہنچا دینا، بین مبین،
اللہ ہی ہے، اس بات کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو، تمہاری بیویوں میں سے بعض، من سے مراد کیا ہے؟ اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے لیے دشمن ہے۔ کیا مطلب؟ کفر کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں، کفر کی طرف تو اس سے تمام اولاد نہیں آتی، تمام اولاد کو بھی آزمائش کہا گیا ہے، دشمن نہیں کہا گیا۔ فاحذروہم، تم ان سے بچو، یعنی بِأَن تُطِيعُوهُمْ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْخَيْرِ، یعنی ان کی اطاعت کرنے سے خیر کے کاموں سے پیچھے رہنے، یعنی یہ کہ تم خیر کے کاموں میں آگے بڑھ رہے ہو، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تم کو پیچھے کھینچ رہے ہیں، تو تم اطاعت کرنے سے بچو، جیسا کہ جہاد ہے، ہجرت ہے۔ اس لیے کہ آیت کے نزول کا سبب ہے اس بارے میں اطاعت کرنا۔ یہ کوئی آنا چاہ رہے تھے، ان کی مال و اولاد کی وجہ سے وہ لوگ ہجرت کر کے نہیں آئے، اور اس ہجرت کیا تھی؟ فرض تھی۔ وَإِن تَعْفُوا عَنْهُمْ، اور اگر تم ان کو معاف کر دو، فی تثبیتہم ایاکم، یعنی ان کے جبر کرنے میں تم کو، فی ذالک الخیر، اس خیر سے ان کے زبردستی روکنے میں، معتلین بمشقت فراقکم علیہم، علت بیان کرتے ہوئے تمہاری جدائی کی مشقت کے بارے میں ان پر، یعنی وہ لوگ یہ علت بیان کرنے لگے کہ اگر تم چلے جاؤ گے ہم جو ہے کیسا رہیں گے تم کو چھوڑ کر، ہم جو مشقت میں پڑ جائیں گے، پریشانی میں ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اگر اس بارے میں تم کو درگزر کر دو، معاف کر دو، چھوڑ دو، نظر انداز کر دو، وتصفحوا، اور درگزر کر دو، تعفو و تصفحوا دو بھی ہے، معاف کر دو اور درگزر کر دو، بدلہ مت لو، وتغفروا، اور ان کو بخش دو، اس بارے میں بخش دو، اگر وہ لوگ ستائے بھی تو تم ان کو کیا کرو؟ معاف کرو، بخش دو۔ فإن اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ وہی چلے گی، جان لو، سمجھ لو کہ تمہارے اولاد اور تمہارے مال تو کیا ہے بھائی؟ آزمائش ہے تمہارے لیے، شاغلۃ عن امور الآخرہ، آخرت کے کاموں سے تمہیں مشغول کر دے، واللہ عنده اجر عظیم، اور اللہ تعالیٰ اسی کے پاس ہے بڑا اجر، اللہ کے پاس بڑا اجر بولنا، اور اللہ اسی کے پاس ہے بولنے میں کیا ہے؟ تاکید ہے۔ فلا تفوتوہ، تو تم اس کو فوت مت کرو تمہارے مال اور اولاد میں مشغول ہونے کے ذریعے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ سے ڈرو جتنا کہ تم استطاعت رکھتے ہو۔ یہ آیت منسوخ کرنے والی اس آیت کو کہ فاتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ پریشان ہو گئے، پورا کیسا ڈر سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جتنا تم سے ہو سکے اتنا سے، یہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، کوشش تو کرنا چاہیے، کوشش تو اگر کسی جگہ پہ مجبور ہو جائے الگ بات، وہ اللہ جانتا، اپن جو ہے بہانہ نہیں کر سکتے، دل کے بھیدن تو اللہ جانتا ہے۔ ہاں، اور واسمعوا، اور تم سنو جو کچھ تم کو حکم دیا گیا۔ کیسا سنو؟ سماع قبول، قبول کرنے کا سننا، قبول نہیں کرنے کا سننا نہیں۔ واطیعوا، اور اطاعت کرو اور خرچ کرو طاعت میں، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اچھا، یہ خیرا لانفسکم جو ہے نا، یہ جو ہے یکن خبر کا، یکن مقدر کی خبر، بولو، یکن مقدر کی خبر، اطیعوا امر ہے، جی امر کا جواب امر آنا چاہیے، وہ جواب امر ہے یکن، وہ جواب امر کیا ہے؟ یکن جواب امر ہے، وہ جواب امر کو محذوف کر دیا گیا ہے، مقدر رکھا گیا ہے، اور اسی کی خبر یہ ہے خیر۔ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ یہ خبر یکن مقدر جواب امر، یہ یکن مقدر جواب امر کی خبر ہے، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ تو اطیعوا کا جواب امر کیا رہا؟ یکن رہا، وہ یکن کو مقدر رکھا گیا، اس کی خبر ذکر کی گئی، وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اور جو آدمی بچا لیا جائے اپنے نفس کی لالچ سے، وہی لوگ کامیاب، حج سے بچ گئے وہی لوگ کامیاب، فائز کامیاب۔ ان تقرضوا اللہ، اگر تم اللہ کو قرض دو، اچھا قرض دو، کیا ہے قرض دینا؟ اللہ کو قرضہ فرمایا ہے، صدقہ کرنا، کیونکہ قرضہ دینے کے بعد واپسی کا یقین رہتا نا بھائی، دنیا میں تو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو دیا گیا قرضہ وہ تو آپ اتنا ہے، اتنا ہے کہ 700 درجے بڑھا کر دیا جاتا ہے، اس طور پہ کہ تم صدقہ کرو طیب قلب سے، اچھے دل سے، اچھے دل سے، خوش دلی کے ساتھ، یضاعف، وہ تم کو بڑھا دے گا۔ اور اقرا میں یضاعف بھی آیا ہے، کہاں سے کہاں تک بڑھائے گا؟ 1 سے لے کے بالواحدتی، 1 کے 10 سے لے کر 700 تک، 1 کا 10 سے لے کے 700 تک، سمجھ آئے گا نا سب؟ بالتشدید، تشدید کے ساتھ بھی آتا ہے، بالواحدتی، یعنی 1 کو بڑھائے گا 10 سے لے کے 700 تک، اور اس سے زیادہ بھی۔ وہ التصدق عن طیب قلب، اور یہ تصدق کرنا ہے، یہ قرضہ دینا ہے طیب قلب سے، یعنی خوش دلی کے ساتھ صدقہ کرنے کا اجر ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے لیے بخش دے گا جو وہ چاہے گا۔ وَاللَّهُ شَكُورٌ، اور اللہ تعالیٰ شکور ہے، قدردان ہے، یعنی مجازن اطاعت کا بدلہ دینے والا ہے۔ حلیم، اور بردبار ہے، یعنی معصیت پر سزا دینے میں جلد باز نہیں ہے۔ عالم الغیب، غیب کو جاننے والا ہے، چھپی ہوئی چیزوں کو، شہادہ، کھلی ہوئی کو بھی، علانیہ کو جاننے والا ہے، غلبے والا ہے اپنی بادشاہت میں، حکمت والا ہے اپنی کاریگری میں۔
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تب یہ وتصفح وتغفر